احمد اللہ حمد الشاکرین وأصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علی نور الظلام اللہم صل علی بدر الکمال اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صل علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت محبی فی اللہ منتظم محفل قاری محمد شریف جلالی صاحب محبی فی اللہ علامہ قاری محمد اختر نورانی جلالی جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع گجرات خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد اصغر توحیدی صاحب محبی فی اللہ قاری شبیر احمد جلالی صاحب محبی فی اللہ حافظ محمد طرا بدر جلالی جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع سیالکوٹ اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ہر سال کی طرح قاری صاحب نے اور ان کے اہل خانہ نے اپنے شیخ کامل کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حافظ الحدیث کانفرنس سجائی۔ اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور مشائخ بکی شریف رحمۃ اللہ علیہما کے فیوز و برکات سے منتظمین و حاضرین کو مالا مال فرمائے۔ آپ نے علماء کرام سے مشائخ کی سیرت کے حوالہ سے خطابات سماعت فرمائے۔ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کی سیرت اور سوانح کے بارے میں یقیناً آپ نے شناسائی حاصل کی ہوگی۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ ذکر اقدس کرنا چاہوں گا جس ذکر نے حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کو بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائیں، جس ذکر نے حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر
نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی جلوہ گری کا بیان کرتے ہوئے، آپ کی تشریف آوری کا ذکر خیر کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کا وصف شریف برہان ارشاد فرمایا۔ اس لیے کہ حبر الامہ، سید المفسرین، امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر ابن عباس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، برہان سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین، جب آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف شریف برہان ٹھہرا تو ہمیں جاننا چاہیے کہ برہان کسے کہتے ہیں اور برہان کون سی شے ہوتی ہے۔ اہل مناطقہ نے اس کے حوالہ سے بڑی تفصیل بیان فرمائی کہ ایک برہان علمی ہوتی ہے اور ایک برہان علمی ہوتی ہے۔ مناظرہ رشیدیہ کے اندر اس سے بھی زیادہ اقسام ذکر فرمائی گئی۔ انتہائی اختصار کرتے ہوئے آسان انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف شریف کا مفہوم آپ کے اذہان تک پہنچاتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں گا، اہل لغت کہتے ہیں الذی یبرہن بہ الشیء، جس کے علم سے کسی اور شے کا علم آ جائے اسے اس کی برہان کہتے ہیں۔ جس کے عرفان سے کسی اور کی پہچان نصیب ہو جائے اسے اس کی برہان کہتے ہیں۔ جس کی شناسائی کے سبب سے، جس کی آگاہی کے سبب سے کسی اور کی معرفت نصیب ہو جائے اسے اس کی برہان کہتے ہیں۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف برہان نہیں ارشاد فرمایا گیا، برہان من ربکم، آپ برہان ربی ہیں، آپ برہان الہی ہیں۔ معلوم ہوا آپ کی ذات کے بارے میں علم حاصل کرنے سے اللہ رب العزت کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان حاصل کرنے سے رب تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شناسائی حاصل کرنے سے، آپ کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے سے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ مسجد شریف کے اندر فجر کی نماز کی ادائیگی کی گئی۔ اس ارادے سے مسجد کے اندر بیٹھ گیا کہ اشراق کی نماز ادا کر کے جانا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر لی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر لیا۔ کلمہ شریف کے ذکر کے اندر مشغول ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا، کوئی نوجوان قریب آیا، اسے کہا بھائی باہر جا کر دیکھو کیا مکمل روشنی ہو چکی ہے؟ اس نے جواباً آ کر اطلاع دی کہ ہاں مکمل روشنی ہو چکی ہے۔ مکمل روشنی کا علم حاصل ہونے سے سورج کے چڑھنے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ مکمل روشنی کا علم سورج کے چڑھنے کی برہان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنی برہان بنا کر اس زمانے کے اندر مبعوث فرمایا۔ آسان کرتا جاؤں، دلیل کو برہان کہتے ہیں، حجت کو برہان کہتے ہیں۔ مزید آسان کرتے ہوئے
اپنے اذہان کے اندر یہ مفہوم پختہ کر لیں کہ جب مقدمہ عدالت کے اندر لے جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے کلیم رکھا جاتا ہے، سب سے پہلے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پر آرگومنٹیشن کی جاتی ہے، اس پر دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ برہان ربی کا مفہوم اپنے اذہان کے اندر سجا لیں۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی برہان۔ کیسے برہان ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اسے ذکر فرمایا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب تعالیٰ کی اس انداز میں برہان ہیں کہ آپ نے اپنے غلام کو تسلی دیتے ہوئے، اپنے چاہنے والے کو تشفی عنایت فرماتے ہوئے، اپنے معظم، اپنے خادم جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مرتبہ زمانے کے سامنے عیاں فرماتے ہوئے، آپ کی رفعتوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں نے اپنے سامنے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آواز کو سماعت فرمایا۔ دیکھا رب تعالیٰ کی برہان ہونا کتنا بڑا مقام ہے۔ آج سے کئی سو سال قبل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا بھی بیان فرما دیا، جنت کے اندر پہلے داخلے کا ذکر بھی فرما دیا، اور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز کو بھی سماعت فرما دیا۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، آستان عالیہ بکھی شریف، نعرہ جلالیہ۔ حاضرین، انسانوں کا کلام تو سنتے ہی ہیں، حیوانوں کی بولیوں کو بھی سماعت کرتے ہیں، مگر ہے کوئی زمانے بھر کے اندر ایسا کہ بکری کو ذبح کر دیا گیا ہو، ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں بنائی گئی ہوں، اس کی ران کو کوئلے پر رکھا جائے، بھنا جائے، جب وہ سیجی کی کیفیت اختیار کر لے وہ کلام کرے اور اسے کوئی سماعت فرمائے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس موجود ہے۔ آپ کی دعوت یہود قبائل نے پکائی اور آپ نے شان رحمت للعالمین کے طفیل اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی خدمت اقدس میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین منتظر ہیں کہ آپ کھانے کا کب آغاز فرماتے ہیں، آپ کھانے کی کب ابتدا فرماتے ہیں۔ اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ هَذَا الزِّرَاعَ يُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ، بے شک یہ بکری کی ران مجھے خبر دے رہی ہے کہ بے شک وہ زہر آلود ہے۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین، آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا۔ یہودیوں نے علیاذ باللہ ناپاک جسارت کی تھی، ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے کھانے کے اندر زہر ملا کے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا،
وہ بکری کی ران جو سجی کی کیفیت اختیار کر چکی تھی، حکم ربی سے بولنے لگی اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حقیقت حال کو بیان کرنے لگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی ران کے کلام کو سن کے ارشاد فرمایا، ان ھذا الذراع یخبرنی انہ مسموم، بے شک یہ بکری کی ران مجھے خبر دے رہی ہے کہ بے شک وہ زہر آلود ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس برہان ہے۔ آپ کا ہر عضو مبارک معجزہ ہے، آپ کا ہر جزو مبارک معجزہ ہے۔ صرف سننے کی شان کا معاملہ نہیں، صرف قوت سماعت کا یہ مرتبہ نہیں، بلکہ جس صلاحیت پر غور کیا جائے، جس استعداد پر نگاہ ڈالی جائے، انسانی عقل عاجز آ جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر رب تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے جرمٹ کے اندر تشریف فرما تھے۔ چاہنے والے اور پیار کرنے والے اپنی نگاہوں کی پیاس کو بجھا رہے تھے، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اتنے میں سید الملائکہ جناب جبریل امین نے آسمانوں سے زمین کی طرف وحی شریف لانے کے لیے سفر کا آغاز فرمایا۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرمایا، انی لاجد ریح جبریل، بے شک میں جبریل امین کی خوشبو کو پا رہا ہوں۔ سامعین، سونگنے کی قوت کے اندر یقیناً فرق ہو سکتا ہے۔ کوئی دور سے خوشبو محسوس کر لیتا ہے اور کوئی نزدیک سے خوشبو کا احساس رکھتا ہے، کوئی دور سے بدبو پا لیتا ہے اور کوئی نزدیک سے خوشبو محسوس کرتا ہے۔ مگر زمانے بھر کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں سے جبریل امین کی خوشبو کو محسوس کرے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، کوئی انسان ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ابو لہب کے شقی القلب بیٹے نے، بدبخت بیٹے نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ناپاک جسارت کی، اللہ یعوذ باللہ بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت للعالمین کے باوجود اپنے ہاتھوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لیا۔ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا الہ العالمین اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس بدبخت پر مسلط فرما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا تھا۔ ابو لہب کو یقین واثق ہو گیا کہ میرے بیٹے کا یہی انجام ہوگا۔ حفاظت کی تدابیر کی گئیں، چوکیدار رکھے گئے۔ بالآخر باپ اور بیٹا شام کی طرف سفر تجارت کر رہے تھے۔ رات کو قافلے کا پڑاؤ ہوا، تمام قافلے کے افراد نیچے سو گئے۔ بیٹے کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہوئے سارے قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا گیا، اونچا ڈھیر لگوایا گیا۔ اس اونچے ڈھیر کے اوپر بیٹے کے لیے بستر بچھوایا گیا تاکہ وہ خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ رات کے اندھیرے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک شیر آیا، نیچے والوں کی بو سونگی، کسی کو اتنا بدبخت نہ پایا۔ بالآخر اپنے شکار کی تلاش کے اندر جب وہ ڈھیر کے اوپر پہنچا تو اپنے ہدف کو سامنے پایا، فوراً واصل بگنار کر دیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت و مقام مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ جلالیہ، آستانہ علیہ بکی شریف زندہ باد۔ حدیث مبارکہ کے کلمات درج کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے اندر تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنا شوق شہادت پیش فرما رہے تھے۔ مجاہدین اسلامی ایک سے دوسرا آگے بڑھ کے جذبہ جہاد سے سرشار نظر آ رہا تھا۔ جنگ کے دوران ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ بظاہر کفار جنگ پر غالب نظر آنے لگے۔ ہاشمی و مطلبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رستے مبارک کے اندر چند کنکریوں کو پکڑا اور کفار کی جماعت کی طرف پھینک دیا، اور اس زبان اقدس کے جس کی شان خالق کائنات نے یہ بیان فرمائی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ نے ارشاد فرمایا شاہد الوجوہ، چہرے پھر جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کلمات کا نکلنا تھا، فوراً کفار نے اپنے چہرے پھیر لیے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ سیدنا برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کے شرف حاصل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے غزوہ اسلامی کے لیے خیبر کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر رب تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ساری رات انتظار کرتے رہے کہ یہ عزت و توقیر کس کے حصے میں آئے گی، یہ رفعت و بلندی کس کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا انتظار فرمانا یہ بتلاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ ایمان و یقین تھا کہ اللہ کا سچا رسول وہی ہوتا ہے جو کل کی خبریں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، کہاں ہے تاجدار حضرت شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی حضور آشوب چشم کے سبب آنکھوں کو شدید درد ہے، خیمے کے اندر تشریف فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا انہیں بلوایا جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حکم رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پا کر اپنے لیے عزت و افتخار سمجھتے ہوئے فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کیفیت پوچھی تو عرض کیا حضور آشوب چشم کے سبب آنکھوں کو شدید درد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں بڑا اچھا آئی اسپیشلسٹ ہے، آنکھوں کا معالج ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کو ایمرجنسی کے اندر بلواؤ، فلاں حکیم کے پاس لے کے جاؤ۔ نہیں سیدنا برار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں مبارکہ کے اندر ڈالا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف کی برکتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں مبارکہ کو حاصل ہوئی، فبارا، رب تعالیٰ نے تکلیف کو رفع فرما دیا، درد کو دور فرما دیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو شفا یاب فرما دیا۔ جس کے پانی سے شاداب جانے جناں،
جس کے پانی سے شاداب جانے جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بکھی شریف۔ صرف خیبر میں درد دور نہیں ہوا، مسلم شریف کی شروع کے اندر ذکر فرمایا گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف خیبر کے دن میری آنکھوں کا درد دور نہیں ہوا، کئی سال گزر گئے ہیں، غزوہ خیبر کو اس کے بعد کبھی میری آنکھوں کو آشوب چشم کا مرض لاحق نہیں۔ جس کے پانی سے شاداب جانے جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس قدر بلند ہے، اسی قدر آپ کا کردار بھی بلند ہے۔ آپ کی کردار کی روشن کرنوں میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ان پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملانا تو اپنی جگہ، پانی کے اندر پانی ملایا جا رہا ہے، منرل واٹر کے اندر آلودہ پانی کی مکسنگ کی جا رہی ہے۔ کیا اس مرحلے کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہادی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے ہمارے لیے فرمایا کیا ہے؟ آپ کا اسوہ کاملہ کیا ہے؟ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ وہ بیمار جو بستر علالت پر موجود ہوتا ہے، اس کی ادویات کے اندر بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے، اس کی ادویات کے اندر بھی مکسنگ کی جا رہی ہے، اور ہمارا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے، مصالحہ جات کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے ہم یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہیں یہی اشیاء ہمارے کچن کی زینت نہ بن جائیں، ہمارے باورچی خانے کی زینت نہ بن جائیں، ہماری ہنڈیا کی رونق نہ بن جائیں۔ انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلمان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خالق اور مخلوق دونوں سے معاملہ درست ہو۔ جہاں روزہ فریضہ ہے، ادائیگی بڑی ضروری ہے، نماز فریضہ ہے، ادائیگی بڑی ضروری ہے، زکوٰۃ فریضہ ہے، ادائیگی بڑی ضروری ہے، وہاں اس بات کو کبھی نہ بھولیے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح یہ شہر مکہ محترم ہے، جس طرح آج عرفہ کا دن، حج کا دن ہمارے لیے محترم ہے، اسی طرح مسلمان کا جان اور مال بھی محترم ہے۔ حاضرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجیے، اور آج بزرگوں کی یاد کے اندر اولیاء کاملین کے تذکرے کی جو محفل پاک ہے، اس کے اندر عہد کیجیے کہ ہم آئندہ اس جرم کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ اگر پہلے سے کبھی غلطی بھی ہوئی جو انسانیت کے نزدیک بھی جرم ہے، پاکستانی قانون کے مطابق بھی جرم ہے، اور شریعت محمدی کے مطابق بھی گناہ ہے، اللہ رب العزت اس گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔